کہتے نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے. ہم کہتے ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا. کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے فاتحہ والا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا, چاروں کل پڑھی. آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تم کھانا پیچھے رکھ لیا کرو. ثواب کرتے ہیں یا نہیں؟ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں یا نہیں؟ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو دن مقرر کرنا بھی کوئی غلط. کہتے ہیں تم کھانا سامنے رکھ کر پڑھتے ہو. یہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے. میں نے کہا جھگڑا نہ کرو یار, تم کھانا پیچھے رکھ لیا کرو, نہ رکھا کرو. لیکن اس کو غلط کہنا یہ جائز ثبوت, ہاں میں ابھی ثبوت دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک. ان کا ثبوت سننے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. دیکھیے موضوع جو ہے فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے, جو فاتحہ پڑھنا یہ ہے کیا, فاتحہ پڑھنا ہے کیا؟ یہ ایک رسم ہے, ایک رواج ہے جو لوگوں میں چلتا ہے, اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ بعض موقعوں پر کسی کی موت ہوئی ہے, موت کا وقت ہے, جیسے کہ مان لیجئے تیسرے دن بھی کئی لوگ کرتے ہیں, 40ویں دن کرتے ہیں, سال بھر کی برسی ہوتی ہے اس میں کرتے ہیں, ہفتے کے کچھ دن مقرر ہے, جمعرات کے دن کرتے ہیں, مہینے کے دن کچھ مقرر ہے, اور اس کے علاوہ کئی سارے موقعوں پر کبھی کوئی جگہ خریدتے ہیں یا کوئی غم کی چیز یا کوئی خوشی کی چیز. تو ایسے الگ الگ موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خاص طور سے یعنی یہ چیز جو نیاز اور فاتحہ, تو دونوں چیزیں فاتحہ اور نیاز, اس کا کنسپٹ لوگوں میں ایک عام ہے. اور کیسے کیا جاتا ہے اس کا کنسپٹ اس طرح سے ہے کہ سامنے کھانا رکھ کر عام طور پہ کچھ پڑھا جاتا ہے. میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بس شارٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ, مطلب کرنے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ دین کا مسئلہ ہے یا دنیا کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ دنیاوی باتیں جو ہوتی ہیں نا, دنیاوی چیزیں, جیسے مثال کے طور پر جو دنیاوی معاملات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا, ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام, یا یہ عبادات میں سے ہیں جس میں ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حلال؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو عبادت کا معاملہ ہے, یہ تو دین کا معاملہ ہے, عبادت کا معاملہ ہے, اور عبادت کے معاملے میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کریں. تو یہ سب سے پہلی بات ہے, کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز رد ہو جائے گی, ریجیکٹ ہو جائے گی. مطلب کہ آپ نے جو خرچ کیا پیسے, جو آپ نے محنت کی, جو آپ نے اپنا جذبہ لگایا, فہو رد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اگر نئی چیز ہے وہ چیز رد ہو جائے گی. اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے, اور دین کیا ہے, مکمل ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کئی ویب سائٹس اور کئی سارے لوگ جو پریکٹیکل کرتے ہیں, یہ آپ کو ملے گا کہ پہلے سورہ کافرون پڑھتے ہیں, پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, اور سورہ اخلاص 3 بار, ذرا غور سے سنیے, سورۃ الفلق پڑھتے ہیں, سورہ ناس پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ بقرہ کی بعض آیتیں, اور آیات خمسہ, جو آیات خمسہ یہ 5 آیتیں ہیں, یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں. یہ طریقہ ہے. تو یہاں یہ جو فارمولا ہے کہ فاتحہ از اکول ٹو, جو فاتحہ کا مطلب کیا ہے, فاتحہ کا مطلب سورۃ الفاتحہ پلس سورۃ الاخلاص 3 بار پلس یہ فارمولا کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے. یہ فارمولا آپ کو قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملے گا. دوسری بات اس میں یہ ہے, آپ ذرا غور کرو کہ آپ سوچو کہ جو ایک ایسی چیز ہے جو خود بدعت ہے, مطلب قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے, یہ 3 بار, یہ 1 بار, فلاں آیت, فلاں سورہ, یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ قرآن میں کیوں نہیں ہے, حدیث میں کیوں نہیں ہے, صحابہ اکرام کا عمل کیوں نہیں ہے اس پر؟ کیا ایسا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا اور ہمیں پتا چل گیا؟ یعنی کہ یہ سوچو کہ ایک بدعت کرنے کا ایک فارمولا پورا بتایا جا رہا ہے, ایک پورا منظم طریقہ, ایک سسٹمیٹک طریقہ. کوئی شارٹ میں کرے گا, کوئی پورا کرے گا, لیکن ایک منظم طریقہ ہے کہ 5 آیتیں پڑھنی ہے,
یہ فلاں اس طرح سے پڑھنا ہے. یہ پورا طریقہ ایجاد کیا ہوا، انوینٹڈ ہے، کہیں اوریجنل سورس میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے جیسے کہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ جیسے کہ وہی کے تحت اس طرح سے فارمولا پورا سیٹ کیا ہوا. یہ فارمولا کہیں نہیں ہے. فاتحہ کیا ہے؟ بولے فاتحہ نہیں مانتے ہو؟ بولے فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ فاتحہ ہے، جو 7 آیتوں کی سورہ ہے. آپ دیکھو کہ قرآن میں خود ذکر ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں کی سورہ ہے. یہ فاتحہ کا یہ فارمولا کہاں سے آیا؟ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کہیں صحابہ اکرام کے عمل میں نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک تعارف. اور اب ہم آگے ان کی ویڈیو میں کیا دلیل یہ دے رہے ہیں، اب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جی میرے پیارے ثبوت، ہاں میں ابھی ثبوت دیتا ہوں میرے پیارے. اچھا، ان کا ثبوت سننے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں. ہم لوگ صرف ایک بدعت کا جواب نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اصولی طور پر کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، یعنی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اصول بدعت، اصولی طور پر کہاں کہاں گڑبڑ ہے، کیسے گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، کیسے جا کے بلنڈر میں جا رہے ہیں، کیسے لوگ اچھے معصوم سے لوگ اس چیز سے کنفیوز ہوتے ہیں. تو ہم اصولی طور پر بھی انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور مسئلے کے طور پر بھی انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے نکاح فرمایا. ام سلیم نے حضور کے لیے، حضور کی دلہن کے لیے کھانا بھیجا، 2 آدمیوں کا کھانا. کتنا اونچی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کھانا اندر بھیج دو، میری زوجہ کو کہہ دو کہ میں ابھی اندر آؤں گا مل کے کھائیں گے. نہیں، حضور نے کھانا سامنے رکھ لیا. کہاں رکھا؟ حدیث شریف کے الفاظ، کھانے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو چاہا وہ کلام پڑھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور نے کھانے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور کلام بھی پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا 10-10 کر کے آ جاؤ. 2 آدمیوں کا کھانا حضور نے 300 کو کھلا دیا. صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی، نبی پاک نے خود کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کلام پڑھنا جائز نہیں، تو اس کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ اونچی بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. تو میں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بلا شبہ. تو ہم یہ بسم اللہ والے سوال کا اس کے بعد جواب دیں گے. پہلے سوال کا ہم ابھی جواب دیتے ہیں. جو پہلا سوال، یہ جو حدیث انہوں نے پڑھے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ کھانے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقولا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کر کے لوگوں کو بلایا. اس حدیث میں 80 کا ذکر ہے، 70 یا 80 کا ذکر ہے. اب ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کے اندر اس حدیث میں ابھی بھی سورۃ الفاتحہ کی دلیل نہیں مل رہی ہے. جیسے کہ بعض دوسرے مقررین نے کہا ضرور جو پڑھے تو فاتحہ پڑھے ہوں گے، ضرور فاتحہ پڑھے ہوں گے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے فاتحہ نہیں پڑھے ہوں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتاؤ، معجزے سے ایک عام دلیل لے لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا ہے معجزہ کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ خاص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معجزے سے ایک عام دلیل بنا لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ معجزے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو کیا آپ بھی بیٹھ کے اشارہ کرو گے چاند کی طرف؟ آپ سے بھی ہونے والا ہے یہ. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا باقی موقع پر کیا؟ ذرا سوال سنیے. جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کھانے کی کمی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، وہ الفاظ کہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا صحابہ اکرام نے اس چیز سے وہی سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا صحابہ اکرام کو نہیں سمجھ میں آئی؟ اس واقعے سے صحابہ اکرام نے وہ نہیں سمجھا جو آپ نے سمجھا. ایسا کیوں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام میں نیاز و فاتحہ کا معاملہ نہیں ملتا ہے؟ اسی لیے تو یہ بدعت ہے نا. یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہی، صحابہ اکرام سے نہیں مل رہی. تو ہم دیکھتے ہیں جو معجزے کے طور پر کوئی چیز کی جائے اس سے کیا عام دلیل لی جا سکتی ہے؟ اور عام طور پر اگر دعا کی بات کریں تو کیا آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ دعا آپ کرو نا. آپ کو اگر مشکل ہے، کھانے کی کمی ہے، آپ اللہ سے دعا کرو، کون روک رہا ہے؟ اچھا آپ سب کو ایک بات بتا دوں، ذرا یہاں پہ ایک بات بہت کلیئر کرنا ضروری ہے.
آپ اگر غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں، اچھی چیز ہے الحمدللہ. اگر آپ خاص طور سے کسی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو صدقہ کریے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھیے، الحمدللہ اچھی چیز ہے. آپ کو دعائیں کرنی ہے، دعائیں کریں، الحمدللہ اچھی چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر کوئی چیز کا اگر سسٹم ہو، اگر اس کا ٹائم طے کر دیا جائے، اس کا سبب طے کر دیا جائے، اس کی جگہ طے کر دیا جائے، اس کا نمبر طے کر دیا جائے، اس کا وقت طے کر دیا جائے، اسے کرنے کا ایک خاص خصوصی طریقہ بنایا جائے، اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب، یہ سب ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ بھی وحی کے تحت بتایا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے طرف سے کوئی چیز لے آئیں. تو جو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں فاتحہ کی دلیل ہے، اس میں کہاں فاتحہ کی دلیل ہے بتاؤ. اس میں یہ بات مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیثیت نبی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ عنایت ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو کیا اللہ کی مرضی سے، اور یہاں پر یہ خاص چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور یہاں پر جہاں تک کوئی اگر دعا کرنا اگر دیکھے تو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کسی وقت پر جب وہ مشکل میں ہو یا کھانے کی کمی ہو یا اس طرح سے، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی عمل ملتا ہے. لیکن اس کو ایک سسٹم بنا دینا، وہ سسٹم کے طور پر وہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. تو یہ ہو گیا اس سوال کا جواب. تو سوال کے جواب میں جو ہم نے پوائنٹس دیکھے اس کے اندر میں پھر سے بتا دیتا ہوں. فاتحہ پڑھا ہوگا، یہ کیا دلیل ہوئی؟ ہو سکتا ہے نہیں پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ اور. فاتحہ پڑھنے کی دلیل پھر بھی نہیں ملی. معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دعا کر سکتے ہیں، وہ تو ایک نارمل بات ہے، لیکن وہ بھی لازم اور سسٹم کے طور پر نہیں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بسم اللہ کہا، ہم بسم اللہ کہیں گے، اور پھر بھی یہ فاتحہ کی دلیل نہیں ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کو، آگے دیکھتے ہیں. زیادہ پڑھ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بلا شبہ. تو اگر میں نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو کچھ خرابی کر دی اونچی؟ نہیں جی، کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھتا. ٹھیک، دلیل آپ نے سنا کہ بسم اللہ میں بسم اللہ تو پڑھنا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آف کورس ملتا ہے. ہاں بسم اللہ پڑھنا ملتا ہے، ہاں ملتا ہے بالکل. ہاں تو یہ ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں. ایک منٹ جی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور غور سے سنیے سوال کا جواب یہیں پہ موجود ہے. فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ کہے بسم اللہ. جب کھانا کھائے تو کیا کہے؟ بسم اللہ کہے. اتباع کرو، پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اس پر عمل کرو، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے. تو جب کھانا کھاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کہا؟ بسم اللہ. وَإِذَا نَسِيَ أَن يَقُولَ بسم اللہ، اگر کوئی بھول جائے کہ بسم اللہ اس نے کہنا بھول گیا تو کہے بسم اللہ فی اولہ فلیقل، جو بسم اللہ شروع میں کہنا بھول جائے فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، تو کہے بسم اللہ فی اولہ وآخرہ. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، جامعہ ترمذی حدیث ہے. اب جہاں تک انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کے بعد اگر ہم 2 کلمہ ایڈ کر دیں تو آپ کو اس چیز کے خلاف شیخ البانی، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ان کا فتویٰ تو ملے گا، لیکن میں 3 اور جو عام جن کو سب لوگ مانتے ہیں ایسے علماء کی مثالیں بتاتا ہوں. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں السنۃ ان یقول فی اول طعامہ، سنت یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں کہے بسم اللہ فقط، صرف بسم اللہ کہے. ولا یزید الرحمن الرحیم، اور الرحمن الرحیم نہیں بڑھائے اس میں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام نووی کہہ رہے ہیں. فإن ذلک بدعہ، کیونکہ یہ تو بدعت ہے، وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہ تو بدعت ہے. یہاں پہ ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یستحب ان یقول فی اول طعامہ، مستحب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کہے بسم اللہ کہے. ولا یسن ان یزید الرحمن الرحیم، اور سنت نہیں ہے کہ کہے کہ الرحمن الرحیم اس میں بڑھائے. فہو زیادۃ غیر مشروعہ، کیونکہ یہ اضافہ یہ شریعت میں نہیں ہے. الرحمن الرحیم کی بات کر رہے ہیں. ایک تیسری مثال ابن حجر الاسقلانی وہ کہتے ہیں ما جاء فی السنہ ان یقول بسم اللہ فی اول طعامی، کہ جو سنت میں ملتا ہے کہ بسم اللہ کہے کھانے کے شروع میں، فلا یزاد علیہ شیء کالرحمن الرحیم، اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ بڑھائے جیسے الرحمن الرحیم. فإن ذلک لم ينقل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کے اوپر اگر ہم 2 بڑھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا غلط ہو جائے گا؟ تو ہاں یہ علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو جائے گا، بالکل صحیح غلط ہو جائے گا.
لیکن کاش کے تحقیق کرتے. آگے سنتے کیا تکلیف ہے یا سامنے رکھنے سے ہے اونچی؟ نہیں جی، کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھتے ہو، تمہیں قرآن سے تکلیف ہے یا سامنے رکھنے سے ہے؟ اگر تمہیں قرآن سے تکلیف ہے تم قومی ترانہ بھائی. قرآن سے تکلیف نہیں ہے ہمیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے. آپ پڑھیے قرآن، جتنا پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم پیروی کریں ان کی طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے آگے کسی اور راستے کو نہیں پسند کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمارے لیے کافی ہے، جو انہوں نے بتایا وہی کافی ہے، اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے. اور قرآن پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن وہ موقع اگر پڑھنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. یہ دین ہے، جو دین کی باتیں ہیں اس کے اندر ہم کچھ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. پڑھ لیا. تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھا کرتی تھی. آٹے میں برکت آتی تھی، وہ آٹا شہزادوں نے کھایا تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہونا تو دلیل کے نام میں کہیں کوئی تنکا بھی مل جائے تو اس کی بھی دلیل بنا کر کے پیش کی جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طریقہ کہ قرآن اور سنت کو لے کر نتیجے تک پہنچو، ایک ہوتا ہے کہ نتیجہ پہلے سے رکھ دیا گیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کوئی دلیل مل جائے، مطلب بنا ہی جائے. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز بدعت ہے، آپ مانتے ہیں اسے بدعت ہے، تو آپ اسے سنت ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خود یعنی اتنا تو مان رہے ہیں کہ بدعت پہ نہیں چلنا ہے. یعنی اگر آپ سنت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر بدعت نہیں رہے گی. وہ پھر آپ کا جو پورا ڈسکشن ہے کہ بدعت کرنا صحیح ہے، وہ ڈسکشن پورا وہاں کولیپس ہو جائے گا. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستے وقت قرآن پڑھا کرتی تھی. اگر ایسا ہے سچ مچ بھی تو یہ دلیل کیسے ہوئی؟ یہ دلیل کیسے ہوئی بھائی؟ ایک طریقہ، ایک سسٹم، ایک فارمیٹ آپ نے بنایا کہ آپ قرآن پڑھنے کی فلاں فلاں آیتیں پڑھیں گے اور اس طرح سے پورا پروسیجر ہوگا اور یہ نیاز کا طریقہ. بھائی آپ اسے کریے، آپ قرآن ایسے ہی پڑھیے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ پورا دن پڑھیے، کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کو، کوئی نہیں روک رہا ہے. لیکن کھانا کھانے سے پہلے یہ کھانا ہے اور اس کے اندر اور کیا پرابلم ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ہم سب کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے سنتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ غیر مسلموں نے آزما لیا. وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ٹھہر جا میں تجربہ کرتا ہوں. اس نے 2 گلاس رکھے، ایک گلاس فاصلے پہ رکھا، دوسرے گلاس پہ اسے کہا تو پڑھ کے پار پھونک جو تو مار رہا تھا. اس نے قرآن پڑھ کے پھونک ماری، دوسرے پہ نہیں. اس نے دونوں پانیوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا. اس نے کہا جس پہ کلام پڑھا گیا ہے اس پانی میں کوئی جراثیم نہیں ہے. تو دلیل کے طور پر اب یہ بات آ رہی ہے، اور یہ میں سرچ کیا کہ ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ مجھے مل جائے، تو مجھے تو نہیں مل پایا ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ. اور ہم حقیقت میں کہتے ہیں کہ بھئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دوسرے میں ہے. حالانکہ ایک ہی جگہ سے پانی لیا، ایک جیسے برتنوں میں لیا. تو قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان، اور سامنے رکھ کر نبی نے پڑھا تو اب تم منع کرو گے تو یہ ہو سکتا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھے پھر بھی وہاں ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھے اس حدیث میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو یہ دلیل ان کی ہم نے دیکھ لیا. آئیے اب ایک اور اسی موضوع پر دیکھیں گے. اس چیز سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دلیل کی سیٹنگ کی جا رہی ہے ایک بدعت کو ثابت کرنے کے لیے. اس طرح کی خیانت کتاب و سنت کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ اکرام نے سیکھا، اور صحابہ اکرام کی پیروی جو کرنے ہمیں سکھایا گیا، ان کے فہم پہ چلنا جو سکھایا گیا، تو ہم اس چیز سے سمجھیں کہ صحابہ اکرام نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا. کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بات ہم سب کو سوچنا چاہیے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر عقل سے استدلال. دیکھیے عقل کہاں پر ہے کہ بسم اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں، بسم اللہ کو بسم اللہ نہیں پڑھے تو کیا غلط ہے؟ پھر جب قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو 3 آیت پڑھے تو کیا غلط ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. تو یہاں سمجھنا کیا چاہیے کہ بسم اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی ہمیں نہیں ملتا، اور وہ کہنا بھی غلط ہے جیسے کہ علماء کرام نے بتایا. تو یہ ہم نے چند چیزیں دیکھی انشاءاللہ. اب آئیے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں اسی موضوع پر
اور میں چاہوں گا کہ اس کہتے نہیں اور کچھ لوگ اتنے کٹر کہتے نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے. ہم کہتے ہاں ضرور نہیں کھاتے ہو اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا. کہ نہیں وہ دیگ والا کھاتے فاتحہ والا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں کل پڑھی. آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل کے حالات کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. میری سنی قوم بہت سمجھدار ہے. ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے. ہاں انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور انتر منتر نہیں پڑھے جاتے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. آپ سن رہے ہو یہ لاجک ہے نا، بہت لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ ہاں اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی انتر منتر تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو چلیے میں نے یہ مثال جو پہلے بھی دی ہے سٹریمز میں، اسی سٹریم میں دی ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کوئی محمد رسول اللہ کہے، چینج نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی بدل نہیں رہے، بٹ ایکسٹرا بدعت یعنی کوئی اضافے والی بدعت ہے. یہ محمد رسول اللہ کہیں، انتر منتر نہیں پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسے صحیح کہوں گے غلط کہوں گے. انتر منتر پڑھنے نہیں بول رہا ہوں میں، یہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی اگر کوئی بات کہے کہ اذان کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہو، تو اس کے بعد میں محمد رسول اللہ بھی کوئی بولے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا. اور جیسے سلام کے بعد جیسے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو پیچھے والے اگر وعلیکم السلام کہیں، انتر منتر نہیں اسلام، تو کیا صحیح ہوگا غلط ہوگا. اور سنت نماز جو ہم مغرب کے بعد، جیسے مثال کے طور پر مغرب کی 3 فرض کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں، اگر وہ جماعت سے پڑھنے لگے، انتر منتر نہیں، نماز پڑھیں گے جماعت سے پڑھیں گے، تو کیا صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ ارے میرے بھائی یہ سب لاجک غلط لاجک ہے کہ انتر منتر غلط ہے. بھائی انتر منتر سے زیادہ غلط کیا چیز ہے معلوم ہے؟ کہ جو پاک دین جو لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جبریل امین لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اب وہ دین کو چھوڑ کر اس میں ہم اضافہ کریں، اس میں چینج کریں اور اس کو صحیح کہیں. پتہ ہے آپ کو شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے، اس لیے شیطان بھاگتا ہے. اور جہاں پر ہم سنت کے راستے کو چھوڑیں گے تو شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا بدعت سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے پھر بھی توبہ کر لے گا. اس کو کوئی چیز تو کھٹک رہی ہے نا اندر، گناہ کرنے والے کو کوئی چیز کھٹک رہی ہے، کوئی چیز اس کو بری لگ رہی ہے. لیکن بدعت کرنے والا تو بہت خوشی سے کرتا ہے نا، بدعت لگ رہا ہے، کچھ کھٹک رہا ہے اندر. آپ کو لگ رہا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کر لگا کچھ ان کو اندر کھٹک رہا ہے. ایک گناہ کرنے والے کو اندر کھٹکتی ہے کوئی چیز، لیکن ایک بدعت کرنے والے کو کوئی چیز اندر نہیں کھٹکتی، اس کو لگتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. اور شیطان کو یہی چیز تو پسند ہے. آپ جس شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ شیطان بھاگتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، وہی شیطان بہت خوش ہوتا ہے بدعت کرنے سے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ جو سلف کے اندر ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ انسان ہو سکتا ہے گناہ سے توبہ کر لے گا، بدعت سے توبہ نہیں کرے گا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو، وہی کافی ہے. صحابہ اکرام کا طریقہ وہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم اس پہ چلیں گے تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہم سب یہ بدعتوں سے اپنے دامن کو چھوڑ کر کے سنت پر چلیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، تو کیا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنے اسی جذبے سے آپ سنتوں پہ چلو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہاں، تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ سب کے سامنے واضح ہوئی ہوگی.